بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير. صدق اللہ العلی العظیم. محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک میں مختلف انداز سے لوگوں کے ذہنیت اور لوگوں کے تجربے کی مناسبت سے نصیحتیں فرمائی ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور اندھا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ابھی یہ چیز ایسی ہے جو ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بات بتلا کر کے اور ہمیں سمجھایا کہ جس طرح سے بینا نابینا برابر نہیں، اسی طرح سے ہدایت والا اور ہدایت سے محروم برابر نہیں، دیندار اور بے دین برابر نہیں، موحد اور مشرک برابر نہیں، مسلمان اور کافر یہ برابر نہیں ہے، عقل مند اور بے عقل برابر نہیں ہے، صحیح سلامت اور اپاہج، لنگڑا لونا یہ برابر نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہے. جو کام آنکھوں والا کر سکتا ہے وہ نابینا نہیں کر سکتا. دور سے دیکھ لے گا کون ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے. قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب بھی کما سکتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا ثواب بھی کما سکتا ہے، مولویوں کو دیکھنے کا ثواب بھی کما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نظارہ دیکھ کر کے ان کا بھی ثواب کما سکتا ہے. اسی طرح سے اپنے فائدے کی چیزیں دیکھنا، بھائی یہ سیب اچھا ہے نہیں ہے، یہ کیلا اچھا ہے نہیں ہے، یہ چیزیں اچھی ہیں بری ہیں، کون سا قالین اچھا کون سا برا، کون سا دیکھنے میں حسین لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، کون سا نہیں لگتا. یہ ساری چیزیں آنکھوں کا کام ہے. ڈرائیوری کا کام ہے، نابینا بیچارہ نہیں کر سکتا، اور سلائی کا کام ہے نہیں کر سکتا، اور کئی سارے کام ہیں. تک آدھے سے زیادہ زندگی بیچارے نابینے کی یعنی ادھوری ہوتی ہے. تو جس طریقے سے نابینا بندہ نظر والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا شان میں، فضیلت میں، حالات کو دیکھنے میں، کام کاج کرنے میں، اسی طرح سے بے وقوف آدمی، گمراہ آدمی، بے ہدایت آدمی ہدایت والوں کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اسی ہدایت کو کمانے کا طریقہ کیا ہے، ہدایت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استاذوں کے پاس جانا. استاذوں کے پاس جانا. اگر اس ماحول میں جائیں کہ معلومات ہوگی تو ہدایت ہوگی نا، معلومات ہی نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ معلومات کی مجلس میں جائیں گے تو معلومات ملے گی نا. ویسے دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ کسی کمرے کو لاک لگا ہوا ہے، اس کی چابی اگر نہیں ہے، اس کی معلومات نہیں ہے، تو آپ کیسے کمرے میں جا سکتے ہیں؟ اندر بڑے خزانے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی ملکیت ہے، اور آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہے استعمال کرنے کی، لیکن چابی بچہ لے کر کے چلا گیا، چابی گم ہو گئی. ابھی کیا کہ یہ خزانے آپ کے کس کام کے ہیں؟ لاک بھی کھل نہیں سکتی. تو اللہ کی رحمت کے خزانے حاصل کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، معلومات ہے. معلومات ہوگی تو وہ خزانے مل سکیں گے، حاصل کر سکیں گے. معلومات نہیں ہے تو پرواہ ہی نہیں ہے. آدمی پھر کسی سیدھے راستے پر پہنچ ہی نہیں سکتا. کتنا بھی
معلومات کے بغیر آدمی آگے بڑھنا چاہے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اگر موبائل کا لاک لگا ہو، آپ کو نمبر نہ ہو، کوڈ کا پتہ نہ ہو، آپ کھول نہیں سکتے۔ اگر بریف کیس کا لاک لگا ہوا ہے، چابی نہیں ہے، اس کا نمبر نہیں ہے، آپ اس بریف کیس کو کھول نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلومات سے محروم ہو۔ تو معلومات حاصل کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ اور آج جو ہم مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے، وہ سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم دینی معلومات سے محروم ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کا علم ہے، لیکن دین سے بالکل۔ آپ کے گھر کے اندر کتنے بندے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ دین کو جانتے ہیں، کتنے لوگ دین سیکھنے پر وقت لگاتے ہیں؟ آپ خود اندازہ کرو، پتہ لگ جائے گا کہ دین کے اندر کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، معلومات حاصل کرنے کی فکر میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ معلومات ہوتی ہے تو بڑا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، معلومات نہیں ہوتی تو چھوٹا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ میرے گھر میں سمر پمپ لگا ہوا ہے پانی کا، اور وہ پمپ نیچے زمین کے اندر ہوتا ہے۔ بولا ایک مرتبہ اسی نے کوئی خراب ہو گیا، اس کو نکالنا چاہا، نکال کر کے بنائیں، نکل ہی نہیں رہا۔ کئی سارے مستری آئے، نکالنے کی کوشش کی، وہ پمپ نکل نہیں رہا۔ آخر ہم پریشان ہو گئے، ہم نے سوچا بس یہ ہمارا نقصان ہو گیا، ابھی اس کا کوئی نکالنے کا راستہ نہیں ہے۔ کسی نے فون نمبر دیا، وہ فلاں بندہ ہے، اسی کو اگر آپ رابطہ کرو شاید وہ کر لے گا۔ ہم نے جب اس کے ساتھ رابطہ کیا تو اس نے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں نے یہ پمپ نکال دیا جو سارے آپ کے علاقے کے مستری نہیں نکال سکتے، اگر میں نے نکال دیا تو میں 6,000 روپے لوں گا، ابھی چند مہینوں کی بات ہے۔ اور اگر نہیں نکال سکا پھر آپ کی مرضی ہے، مجھے آنے جانے کا پیٹرول کا خرچہ 500 روپے دو تو بھی آپ کی مرضی ہے، نہ دو تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر نکالا تو 6,000۔ ہم نے ادھر ادھر سے مشورہ کیا کہ نہیں نکالتے تو بڑا نقصان ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے 6,000 دے دیں گے۔ ابھی وہ بندہ آیا، آ کر کے اسی نے کوئی اپنے ساتھ کوئی ایسا پرزہ کوئی چیز لے آیا، وہ زور سے جیسے اندر ڈالی اسی پائپ کے اندر، تو وہ جتنا پمپ اوپر آیا ہوا تھا وہ اور نیچے چلا گیا۔ پھر اسی کو نکالا تو کھینچ کر کے آ گیا۔ صرف 3 سے 4 منٹ کا کام تھا۔ بولا مجھے 6,000 روپے دے دو، ہم نے دے دیے۔ تو اس نے بولا کہ میری محنت کا پیسہ نہیں ہے، میرے تجربے کا، میرے فن کا پیسہ ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس کو تجربہ تھا تو 2-3 منٹ کے اندر پیسہ بھی کتنا کما لیا اور ان کی بھی کتنی مشکل آسان کر دی۔ لیکن اگر تجربہ نہیں ہے تو پھر سارے اسے یا تنگ آ گئے، نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے۔ تو معلومات بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین تک جانے کی بھی معلومات، جنت تک پہنچنے کا راستہ، اس کی معلومات، یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہیں، ان کے بغیر آدمی آگے نہیں جا سکتا۔ اگر راستے کا پتہ نہیں ہے تو یہی صورتحال ہوگی، آدمی بھٹکتا رہے گا، کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور اگر راستے کا پتہ ہے تو پھر بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کوئی لولا لنگڑا کوئی گدھا ہے، اسی کو بھی راستے کا پتہ ہے تو جا کر کے اپنے گھر پہنچے گا۔ لیکن اگر کوئی تکڑا گھوڑا ہو، انسان ہو، راستے کا پتہ نہیں، بھٹکتا رہے گا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ یہ کراچی کے جو پلیں بنی ہوئی ہیں، ابھی کہاں سے آپ کو نیچے ٹرن کرنا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو راستے کا پتہ نہ ہونا انسان کی گمراہی اور بھٹکنے کا سبب بنتا ہے، اور راستے کا پتہ ہونا، معلومات ہونا، یہ انسان کے مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے۔ ابھی اگر کوئی بندہ کسی بڑے کام سے جا رہا ہے، اس میں رہبری لینے کے لیے کسی سے رہبری نہیں لیتا، نہیں میں تو کسی سے نہیں پوچھتا، خود ہی جا کر کے پہنچوں گا، تو کوئی قریب ہی جگہ ہو لیکن پتہ نہ ہو تو کیسے آدمی پہنچے گا؟ ضرور پوچھنا پڑے گا۔
بھائی جب آپ کو کراچی کا کوئی علاقہ بغیر کئی سارے لوگوں کے محتاجی کرنے کے، ان کے پیچھے جانے کے، ان سے پوچھنے کے بغیر آپ کا وہاں پہنچنا ممکن نہیں، تو پھر جنت کا راستہ، جنت تک پہنچنا بغیر پوچھنے کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ دنیا کی چیزیں سیکھنے کے لیے بڑوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، تو دین حاصل کرنے کے لیے، جنت کمانے کے لیے بھی تھوڑا سا جھکنا پڑے گا۔ اگر نہیں تو نقصان آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں کس سے نہ پوچھو تو بھٹکتے خود رہیں گے، بہت آگے چلے گئے پھر بولیں گے ارے کاش کہ کسی سے پوچھ لیتے۔ جیسے یہ 2 نمبری رکشے والے ہوتے ہیں نا، ان کو یہاں سے بولو لی مارکیٹ، یہ کھڑا مارکیٹ سے بولو یا لی مارکیٹ جانا ہے، وہ اسی کے چہرے سے دیکھ لیتے ہیں یہ تو کوئی نیا آدمی ہے، بولتے ہیں بابا 500 روپے لوں گا، 1000 روپے لوں گا، پھر اسی کو سیدھا یہاں سے نہیں لے جائے گا، وہ پتہ نہیں صدر سے کہاں سے گھما کر کے لے آئے گا، یہ بھی خوش ہو جائے گا، ہاں یار اتنا تو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، تو پھر یہی مصیبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے ان کو حاصل کرنے کے بھی معلومات لیں گے تو بڑے مسائل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اسی راستے کو، پیغمبر کریم والے راستے کو چھوڑ دیں گے تو بڑی پریشانیاں آئیں گے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی اپنی جسمانی صحت کو حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سنتوں پر اگر عمل کرو نا تو بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ حالانکہ پیغمبر کریم تو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن انسانی شفقت کے طور پر دنیا کی چیزیں بھی ہمیں بہت سکھائیں۔ 4 چیزیں اگر آپ کرو پیغمبر کریم والی سنتیں، تو آپ دنیا کے اندر بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ کون سی بیماری؟ کون سی 4 سنتیں؟ صبح کو سویرے اٹھنا، سورج کے طلوع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا، اس سے زیادہ جتنا 2 3 4 گھنٹے پہلے اٹھ کر کے عبادت میں گزارو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم سورج نکلنے کے ٹائم سے، آج کل طلوع آفتاب ہو رہا ہے تقریباً 6:17 پر، آپ 5:17 کے لگ بھگ اٹھو۔ تہجد کا ٹائم نہیں ملے گا، لیکن صحت کے لیے کم از کم اتنا ہوگا کہ آپ کو سورج طلوع سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ رات کو جلدی سونا، عشاء کے بعد کوئی گپ شپ نہ لگانا، کوئی کھانا پینا نہ کرنا، کھانا پینا بھی پہلے ہو جائے، عشاء کے بعد جلدی سونا۔ 2، تیسرے نمبر پر کھانا کم کھانا کہ پیٹ بھر نہ جائے، ضرورت کے مطابق بھلے کھائیں لیکن پیٹ بھر جائے، اتنا فل ہو جائے ابھی نہ پانی پینے کی گنجائش ہے، نہ پھر سانس لینا کوئی آسان ہے، اگر ڈکار آتی ہے تو اس کے اندر خطرہ ہے کہ کھانا نہ نکل جائے، اتنا کھایا کبھی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے کہ 2-4 قدم ادھر ادھر گھوم کر کے تھوڑا اسی کو لیول میں لے آئیں، اتنا کھانا نہ کھائیں۔ 3، چوتھے نمبر پر پیدل زیادہ چلیں، پیدل زیادہ چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد نبوی سے قباء کی طرف پیدل چلے جاتے تھے، کوئی کام وغیرہ نہیں، وہاں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر کے واپس آ جاتے، تقریباً 3.5-4 کلومیٹر ہے۔ اور ہم اگر اپنے زندگی پر نظر رکھیں تو شاید سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، 3-4 کلومیٹر کوئی ایک دن میں نہیں کیے ہوں گے۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ جسمانی بیماریوں سے، زیادہ تر بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر 5 چیزیں آپ کی زندگی کے اندر آ جائیں تو دنیا کی نعمتوں سے بھی بچنا آسان ضائع ہونے سے بچانا آسان ہو جائے گا، آخرت کے پریشانیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ 5 چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائیں، اور کوئی ایک بھی مشکل نہیں ہے، لیکن فائدہ اتنا ہوگا کہ جو نعمتیں ہیں وہ آپ سے چھینی نہیں جائیں گی، اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا اکثر ورد کرتے رہنا، ہر 10-15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد زبان پر آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول
کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی اچھی خبر ملے، کوئی کھانا مل گیا، پانی مل گیا، کوئی خوشی کی خبر مل گئی، ہوا آ گئی، کوئی خوشبو آ گئی، کوئی سکون کی چیز کوئی مل گئی، بولو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو پریشانی ملی، میت ہو گئی، بجلی چلی گئی، اچانک اندھیرا ہو گیا، کوئی پھسلنے لگے، گر رہے تھے، پانی گر گیا، گلاس گر گیا، کھانا ہاتھ سے چلا گیا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3، اور جو بھی کوئی کام شروع کرو تو اس وقت میں بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ صرف۔ 4 نمبر پر جب کوئی غلطی ہو جائے بولو استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی یہ 5 چیزیں ہیں، کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے، اور اس کی جگہ پر اپنی طرف سے بنے بنائے جملے ویسے ہی لوگ بولتے رہتے ہیں۔ ان اپنے جملوں کی جگہ پر اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دو تو فائدہ کیا ملے گا بھائی؟ دنیا کے اندر آپ کو جو نعمتیں ملنی ہیں اس کے اندر کمی نہیں آئے گی، اور اسی بار بار اللہ کا نام لینے کی وجہ سے قیامت کے دن جو آپ کو اجر اور ثواب کا ملے گا اس کا آپ وہم و گمان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ اکثر بولا کریں، ویسے باتیں تو کرتے رہتے ہیں نا، کوئی سامنے کوئی بھی آگے اڑے کیڑو حالا خیرہ خوشی، اس کی جگہ پر سلام کر دو، اللہ کا نام آ جائے گا، ذکر آ جائے گا۔ خیر، یا پھر کوئی چیز مل گئی تو اپنی طرف سے بول دے واہ 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 اچھا ہو گیا، اس کی جگہ پر بول دو الحمدللہ۔ پتہ لگا کہ فلاں مر گیا، ارے یہ بھی چلا گیا، اس کی جگہ پر بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کرنی ہے، کوئی چیز کھانی ہے، کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، کپڑا پہننا ہے، مانگ نکالنی ہے، کنگھی لگانی ہے، باہر نکلنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کے اندر بسم اللہ کر کے شروعات کرو۔ اپنی طرف سے تو ویسے بولتے ہیں یار میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے بس اب شروع کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے جملے تو ویسے ہی ٹھوک دیتے ہیں نا، تو اس کی جگہ پر اگر برکت والا لفظ بولیں گے، اللہ کے نام والا کوئی لفظ بولیں گے تو اس کے اندر بڑی برکتیں ہوں گی۔ اور انسانی غلطیاں تو بہرحال ہوتی رہتی ہیں، کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ شرمندگی ہوئی دل کے اعتبار سے، صرف زبانی کسی کو مطمئن کرنا نہیں، دلی اعتبار سے اگر شرمندگی ہوئی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ آپ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ صرف شرمندہ ہونا، صرف شرمندہ ہونا کہ غلطی ہو گئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہی عبادت ہے۔ اور اگر شرمندگی نہیں اور تکبر کرتا ہے، نہیں یہ کوئی بات تھوڑی ہے، یہ بیماری بھی آج کل بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر کہ غلطی نہ ماننا۔ غلطی مانو تو ختم کرنا آسان ہوگا، مانتا ہی نہیں ہے تو ختم کیسے ہوگی؟ آدمی غلط کو غلط سمجھے گا تو چھوڑے گا نا، غلط ہی نہیں سمجھ رہا تو چھوڑے گا کیا؟ شرابی ہیں خبیث لوگ، تو وہ شراب کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے تو چھوڑیں گے کہاں سے؟ سگریٹ پینے والے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا لگا ہے، تیسرا لگا ہے، نسوار میں منہ بدبو کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ ارے برا سمجھو تو نکالو نا، نہیں اس کے سوا گزارا نہیں ہوتا، تعویلیں کریں گے، جو نہیں پیتے ان کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنی اصلاح کی فکر کریں گے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر راستہ بھی آسان ہوگا، اور اگر ہم خود اپنی فکر نہیں کرتے تو جبراً تو کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کہ زبردستی اسی کو ہدایت پہ لایا جائے، نہیں۔ اگر زبردستی ہدایت پہ لانا ہوتا پھر امتحان گاہ تو نہیں رہا نا، یہ امتحان گاہ ہے دنیا کے اندر، محنت کرو گے تو بدلہ ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جو معلومات کے بغیر انسان ان سے محروم ہوتا ہے۔
ایک حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا صبح کے ٹائم پر 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ کام کتنا بڑا ہے، 8-10 گھنٹے لگیں گے نا اسی پڑھنے کے اندر، 2-3 سیکنڈ کی بات ہے بھائی۔ رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، 3 سیکنڈ لگے، 4 سیکنڈ لگے۔ اور اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اور پیغمبر کریم کے باتوں پر، اللہ رب العالمین کے باتوں پر جتنا زیادہ اعتماد ہوگا اتنی زیادہ برکتیں بھی ملیں گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ پڑھنا 70 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سے کم جو بیماری ہے وہ فقر و فاقہ کا ختم ہونا۔ آج سارے بولتے ہیں یار پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پریشان ہیں، تو یہ فقر و فاقے کی باتوں کو ختم کرنے کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بار بار پڑھتے رہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں، یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین ہر حال میں پورا کریں گے۔ تو اگر ہم خود اپنی فکر کریں گے تو آسانی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا رب ہے، اللہ ہے نا، بس اس سے بڑھ کر کیا ہے، ہمیں کس کی کیا فکر ہے۔ جب اللہ رب العالمین جیسا شفیق، شفقت، رحمت، کرم والی ذات اس کے ساتھ تعلق جوڑ جائے، پھر اور کس کے تعلق کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کا ابا زندہ ہو تو بچے کو کوئی پریشانی آئے گی تو اس کو فکر نہیں، ابو بیٹھا ہوا ہے نا، ابو دے دے گا۔ یار مجھے وہاں جانا ہے، کرایہ چاہیے، ابو ہے نا۔ کپڑے چاہیے، ابا جان ہے نا۔ تو دنیا کے اعتبار سے جس کا ابو ہے وہ ٹینشن فری ہے، بس ابو مجھے سب کچھ دے دے گا۔ لیکن اگر جو یتیم ہے اس بیچارے کو اگر قریب کہیں جانا ہے تو وہاں بھی جا نہیں سکے گا، میں کس سے مانگوں، کیا بولوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ رب العالمین کے اندر پورا اعتماد، یقین رکھو، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ دینے والا ہے نا۔ لیکن اگر یقین، اعتماد نہیں ہے پھر آدمی بھٹکے گا، میرا ہاتھ کمائے گا، میرا پاؤں کمائے گا، میرا دماغ کمائے گا، میری زبان چلے گی، کمائے گی۔ نہیں بھائی، یہ نہیں کما سکتے۔ ان کا چلنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کا استعمال ہونا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ذہن میں آتا ہی نہیں، آدمی پریشان پریشان پریشان۔ پھر جب مقدر ہوتا ہے کہ ابھی اس کو اس چیز کا فائدہ ہونا ہے، پھر یاد آتا ہے ارے یار یہ تو میں خود جانتا ہوں اس طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا سیکھنے پر توجہ دیں، اپنے اولاد کو سیکھنے پر لگائیں، جنت کا راستہ دیکھنے پر، سیکھنے پر، ڈھونڈنے پر۔ دنیا کا راستہ، دنیا کی ضرورتیں تو جانور بھی پوری کرتے ہیں۔ مرغی ہوتی ہے نا، اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا، ان سب کو لے کر کے پھر دانے کے پاس لے جاتی ہے، ان کو پھر چگنا سکھاتی ہے، چننا سکھاتی ہے، کیسے یہاں سے اٹھانا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، اور پانی کس طرح سے پینا ہے۔ یہ تو دنیا کے کام تو سارے جانور بھی کرتے ہیں، لیکن دینی کام کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں تو پھر جانور میں اور اس انسان میں کیا فرق ہوا؟ ہر باپ اپنے بچے کو مارکیٹ میں لے جاتا ہے، سامان لینے کے لیے لے جاتا ہے کہ یہ بھی سیکھ لے،
چلنا پھرنا بھی سیکھ لے اور چیزیں لینا بھی سیکھ لے، تو پھر جنت کا راستہ کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ اور وہ راستہ ملے گا مولویوں کے پاس سے، یوٹیوب سے نہیں، واٹس ایپ سے نہیں، فیس بک سے نہیں، مولویوں کے پاس سے۔ اور ان کے ساتھ اگر جوڑ دو گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، جتنا کچھ آگے بڑھتے جائیں گے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔